السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یوسف مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کی پوری زندگی اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، تاکہ اس سے نہ صرف ہماری زندگی اچھی ہو بلکہ آرام و سکون سے گزر بھی سکے اور اللہ اس کا رسول بھی خوش ہو سکے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ امور ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کا اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ ان میں کچھ کام میں آج بتاؤں گا اور کچھ کام میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نیک عورت کا انتخاب کیا جائے۔ ناظرین، جس طرح عمدہ سے عمدہ بیج لگانے کے لیے ایک عمدہ اور اچھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کی پرورش اور اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ایک نیک عورت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایک نیک عورت کی حیثیت ایک اچھی زمین کی حیثیت کی طرح ہوتی ہے، جس میں ایک اچھا بیج لگائیں گے تو ایک اچھی فصل اگے گی، اور ایک اچھا اگر بیج اچھا نہیں ہوگا، زمین اچھی نہیں ہوگی تو پھر فصل بھی اچھی نہیں اگے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے انتخاب کے لیے 4 چیزیں دیکھو۔ کون سی؟ اس کا مال، اس کا حسن نفس اور اس کا حسن و جمال، اور سب سے اہم جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے دین۔ اسی کے ساتھ فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم نیک عورت کے حصول کے لیے، دیندار عورت کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا کام ہے وہ ہے اچھی قوم میں نکاح کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ساتھ اس کا اہل خانہ بھی اس نکاح ایک رشتے کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نقفے کے لیے ایک اچھی جگہ تلاش کرو، کہ عورت اپنے بہن بھائیوں کے مشابہ بچے پیدا کرتی ہے۔ اس لیے نیک عورت کے ساتھ ساتھ نیک خاندان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کے وقت اچھی نیتیں کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر مرد نے اس لیے نکاح کیا کہ اس کی عزت کی بات ہے تو اللہ پاک اس کو ذلت نصیب فرمائے گا۔ اگر اس نے عورت کے مال کی وجہ سے اس سے شادی کی تو وہ اس کو غریب کر دے گا۔ اگر اس نے حسب نسب کی وجہ سے شادی کی تو وہ اس کی کمینگی ظاہر کر دے گا۔ لیکن اگر اس نے نکاح صرف اور صرف اس لیے کی کہ اس کی نظر کی حفاظت ہوگی، اس کی شرمگاہ محفوظ رہے گی، تو اللہ پاک عورت کے لیے مرد میں بھی برکت پیدا کرے گا اور مرد کے لیے عورت میں بھی برکت ڈالے گا۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سنت پر عمل کیا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے اس سنت پر عمل نہ کیا وہ ہم سے نہیں۔ اس میں 3 لفظ ہے کہ نکاح سنت ہے، اور نکاح سنت ہے اس میں 9 حروف ہیں، اور 9 حروف یہ مطلب ہے کہ 9 نیتیں کرنی ضروری ہیں۔ پہلی نیت یہ ہے کہ سنت رسول ادا کروں گا، دوسری نیت یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کروں گا، تیسری نیت یہ ہے کہ نیک عورت سے نکاح کروں گا، چوتھی نیت یہ ہے کہ نیک خاندان میں نکاح کروں گا، 5ویں نیت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، 6ٹھی نیت یہ ہے کہ صرف لذت یا شہوت کے لیے نکاح نہیں کروں گا بلکہ اولاد نکاح کروں گا، 7ویں نیت یہ ہے کہ خود کو بدنگاہی سے بچاؤں گا، اور 8ویں نیت یہ ہے کہ ملاپ سے پہلے بسم اللہ اور مسنون دعا پڑھوں گا، اور 9ویں نیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری زندگی نہ صحیح بلکہ کچھ جو کام بتائے گئے ہیں اس کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اس کو قرآن و سنت کے مطابق منسلک کریں، تاکہ اس سے نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہو سکے بلکہ ہماری آنے والی اولاد کی زندگی بھی بہتر ہو سکے۔ اسی کے ساتھ باقی امور اور بھی ہیں، باقی کام اور بھی ہیں، ان کو اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔